بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 48واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تکبر کی علامت اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہ باب بھی گزشتہ 40ویں باب کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تمام بندوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ شکر بجا لانے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو مزید عطا کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی کفران نعمت کیا تو جان لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ لہذا ہر قسم کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عنایت کی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور کفران نعمت سے گریز کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط ولئن اذقناہ رحمۃ منا من بعد ضراء مستہ لیقولن ھذا لی۔ بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، یعنی دنیا کا مال و اسباب، صحت و قوت، عزت و رفعت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا ہے بلکہ مانگتے چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں انسان سے مراد انسانوں کی اکثریت ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے بہت زیادہ طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی رہتی ہے۔ دوسرے تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ھَذَا لِي، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں ہی حقدار تھا، یعنی میں اللہ کے ہاں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صبر کون کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین محض آزماتا ہے، نعمتیں دے کر کے بھی اور زحمتیں دے کر کے بھی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے بعد باب قائم کرنے کے بعد قرآن مجید کی سورہ فصلت کی یہ آیت ذکر کی ہے: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ھَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے خوشحالی ہی نصیب ہوگی۔ کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔
امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت ہذا لی کی تفسیر میں کہا ہذا بعملی وانا محقوق بہ، یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں۔ تفسیر طبری میں امام مجاہد کا یہ قول موجود ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے، یہ میری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری تدبیر کا نتیجہ ہے، میرے ٹرک کا نتیجہ ہے، میری چالاکی کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ وہ اپنی کاوش کو بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مال و دولت، مال و اسباب اور ریاست حاصل ہوئی ہے۔ یعنی ایسا شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنی محنت، شرف اور بزرگی کی بنا پر ویسے ہی اس چیز کا حقدار تھا۔ گویا اس چیز کے حصول کو اپنی محنت کا نتیجہ اور اپنا استحقاق قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام اور فضل کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان کی محنت اور کاوش ایک سبب ہے، بسا اوقات یہ سبب اللہ کے حکم سے مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغیر سبب کے بھی انسان کو اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا اصل معاملہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کا ہے، انسان کا اپنا یا اس کے سبب کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے، میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی اس نے کہا کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے۔ تفسیر الدر المنثور میں جو کہ امام سیوطی کی ہے، اس میں امام قتادہ کا یہ قول موجود ہے۔ دیگر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، وہ کہتا تھا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کا اہل اور حقدار ہوں۔ امام مجاہد کے قول کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مال و ثروت مجھے بزرگی اور شرف کی بنا پر ملا ہے۔ گویا بعد اصحاب ثروت جب خوشحال ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار، دولت اور تجارت وغیرہ کو اپنی ذہانت، محنت اور کوشش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب تو ان کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا فضل ہے۔ اس کے بعد اس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا تو میں ہی حقدار تھا، اور مجھے یہ جو مال و دولت حاصل ہوا ہے تو یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ بعض ناعاقبت اندیش ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو یا میں اتنا مالدار ہوا ہوں تو وہ جانتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، میرے اوپر اللہ کا فضل و احسان کوئی نہیں ہے، بلکہ میں اس لائق تھا، میں اتنا محترم انسان تھا، اللہ مجھے جانتا ہے کہ میں اتنا محترم ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی سوچ رکھنے والے پر۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیتیں ذکر کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں ان لوگوں کی آزمائش مقصود تھی۔ وہ حدیث اس طرح ہے، ان 3 من بنی اسرائیل ابرس واقرع واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرس فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجلد حسن
ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره. وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له فأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ لمبی روایت ہے. یعنی بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے جن میں سے ایک سفید داغ والا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی. فرشتے نے پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے. راوی صاحب کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ کون سا لفظ اس نے کہا. چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی. العشرہ وہ حاملہ اونٹنی جس کا حمل 10 مہینہ کا ہو گیا ہو. عرب کے لوگ اسے بہت عمدہ مال تصور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کے دن جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی. سورۃ تکویر میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں ہوں گی تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا کی اور فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا
تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ یہ بھی راوی اسحاق کا شک ہے، یعنی سفید داغ والے اور گنجے دونوں میں سے کسی ایک نے گائے اور دوسرے نے اونٹ مانگے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی اور گائے نے خوب بچے دیے، بکری نے بھی خوب بچے جنے، چنانچہ سفید داغ والے کے پاس اونٹوں، گنجے کے پاس گایوں اور نابینے کے پاس بکریوں کا میدان بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی سی پہلی شکل اور صورت میں آیا اور کہا مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں دوران سفر اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو سفید داغ والا نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے، یعنی فرشتے نے بد دعا کر دی۔ فرشتوں کی دعا اور بد دعائیں دونوں قبول ہوتی ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو سفید داغ والے سے کہی تھیں، تو اس نے بھی وہی جواب دیے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل و صورت میں اس نابینے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، میرا ذات راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں دوران سفر اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ، جو چاہو چھوڑو، جو چاہو چھوڑ جاؤ، آج اللہ کے نام پر جو کچھ بھی لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں کوئی سرزنش نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طویل حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ان کی بیماریوں سے عافیت دی، تو ان میں سے دو نے اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا، صرف ایک نے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والے دونوں کو ایسی سزا دی کہ انہیں ان کی سابقہ حالت میں لوٹا دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ملی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین بدلہ عطا کیا اور اسے دائمی نعمت سے سرفراز کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی نعمتوں کو مستقل کر دیتا ہے اور جسے چاہے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کی تعظیم کرے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ بجا لائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ سرفراز اور مالا مال رہتا ہے۔ ایک موحد مسلمان کا فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں میرا اللہ تعالیٰ پر کوئی استحقاق نہیں ہے، وہی میرا رب ہے
اور وہی میری بندگی کا مستحق ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ بندے اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں، اسے یاد رکھیں اور ہر نعمت کو اسی کا فضل سمجھتے ہوئے اسی کی طرف منسوب کریں۔ اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے عبرت ہے۔ یقیناً بہت ہی بہترین واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لہذا ان کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے، یہی توحید کا تقاضا ہے۔ اور ان نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا شرک ہے۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ نعمتیں وہی دیتا ہے اور تو یہ شرک اکبر ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ محض سبب ہے مگر اللہ ہی دینے والا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ اس نے نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی۔ غیر اللہ کی طرف نعمتوں کی نسبت کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اگرچہ اسباب صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ نعمتوں کی نسبت مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ نعمتیں، صحت و عافیت اور ابتلاء و آزمائش اللہ کی جانب سے اختبار اور امتحان ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر دونوں دے کر لوگوں کو آزماتے ہیں، فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ بنو اسرائیل وغیرہ کا قصہ بیان کرنا جائز ہے اگر اس سے نصیحت مقصود ہو، بشرطے کہ وہ قصہ صحیح ہو اور ہماری شریعت سے متصادم نہ ہو، ہماری شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات السخط والرضا یہ دونوں بیان ہوئی ہیں، جس کا معنی یہ سخت یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور رضا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں اور اسی کے شایان شان ہیں، مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام نے آیت اور حدیث ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل نکالے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے سورہ فصلت کی آیت 50 کی تفسیر واضح ہوئی، جس میں ناشکر انسان کو وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 2، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرا استحقاق تھا کی تفسیر بھی واضح ہوئی۔ نمبر 3، إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، یہ مال تو مجھے میرے علم اور کاروباری تجربے کی بدولت ملا ہے، اس کی بھی تفسیر معلوم ہو گئی۔ نمبر 4، حدیث میں مذکور 3 افراد کے اس نصیحت آموز واقعہ میں جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں، اس باب میں اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا کر رکھے، اور ناشکری کرنے سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔